سورہ آراف 178. ٹھیک ہے, اس پہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی تو اس کی ذرا تو اسی میں جو ہے میرا سوال تھا کہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھے کیا کہنے کی ہم نے بہت سے انسان اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کہ جہنم کے لیے کیا ہے. ان کے ساتھ دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں, ان کے کان ہیں اس سے وہ سنتے نہیں. تو اس میں میرا یہ اعتراضات تھا کہ جو اللہ یہاں پہ خود ہی صرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا ہی ان کو جہنم کے لیے کیا ہے, انسانوں جنوں کو, تو اس میں یہ ظلم کر رہا ہے اللہ ان پر, یہ تو سراسر ظلم ہے جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے. تو اس میں کوئی اس میں فری ول نہیں ہے اس کا, تو کوئی بس ہی نہیں ہے اس کا جس کو پیدا کیا ہے. تو اس پہ اگر آپ بتا پائیں. جی دیکھیں, اس کے اندر سمپل سی بات ہے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کیسے کریٹر کو عبادت کرتے ہو. جس کو ہونے آپ اگر مانتے تو کیسے کریٹر کو مانتے, جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑے یا جس کو پہلے سے معلوم ہے؟ پہلے سے. جی پہلے سے معلوم ہے نا. تو پہلے سے معلوم جب بنایا تو معلوم ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے نا. تو یہاں پر فری ول تو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے, بہت سی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اما شاکرن اما کفورا, جیسے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو. ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کو فری ول دیا ہے. یہ تو ہم لوگ خود تجربے سے بھی جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ چاہے تو کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں چاہے تو کوئی برا کام کر سکتے ہیں, ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے تو ایمان لائے جو چاہے تو انکار کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فری ول تو انسان کو دیا. اب بعض ایسے لوگ ہیں جو اس فری ول سے گناہ کے کام کرتے ہیں, کفر کے کام کرتے ہیں, اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے. اللہ کو پہلے سے پتا ہے کیونکہ ہم جس مالک میں کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہر چیز پہلے سے پتا ہے, ہونے کے بعد پتا چلتی ہے, ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ انسانوں کو اور وہ جنوں کو بنایا جو جہنم جانے والے تھے, تو پہلے سے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیا کرنے والے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تاکہ قیامت کے دن کل کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ مجھے موقع ملتا تو میں گناہ کے کام نہیں کرتا, اللہ اگر تجھے دنیا میں بھیجتا تو میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا, نیک کام کر کے آتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پورا موقع دیا ہے. اب وہ انسان چاہے تو غلط کام کرے چاہے تو اچھا کام کرے. اب یہاں کیا معاملہ ہے نا کہ جو انسان خود اپنی اصلاح کرنے کی جگہ, خود اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کو دوش دینا شروع کرتے ہیں. مطلب انہیں کیا کرنا چاہیے, خود کی غلطی ہے تو ایک ہیوملٹی یہ ہوتی ہے, انسان کی ایمانداری اور ہمبلنس ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود قبول کرے کہ ہاں میں گنہگار ہوں, میں غلط کر رہا ہوں. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں, خود گناہ کا راستہ لیتے ہیں اور دوش کس کو دینا چاہتے ہیں, آسمان و زمین کے بنانے والے کو دوش دینا چاہتے ہیں, جس نے انہیں بنایا سب کچھ دیا. تو یہ کیا چیز ہے, یہ غلط بات ہے. تو یہاں پر بات واضح ہے. آپ کا کیا سوال ہے اس بارے میں بتائیے. اس میں یہ کہا دیا ہے کہ بات صحیح, لیکن جو ہے نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس میں تو اللہ تعالیٰ صاف صاف سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے. سوال کا جواب دیا ہے. شیخ شامان کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا انا, ہم نے پیدا کیا لے جہنم کے لیے پیدا کیا. اصل میں دو چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا. یہاں پر مشیت والی بات مراد ہے. کیا مطلب, جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اب یہ کہا کہ تم چاہو تو یہ بوٹل اٹھاؤ اور چاہو تو یہ اٹھاؤ, ایک میں زہر ہے ایک میں شہد ہے. اب آپ اٹھانے جا رہے ہیں, کوئی ایک مان لیجیے زہر اٹھانے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر زہر سے روک سکتا ہے, لیکن اس کی مشیت کے تحت وہ نہیں روکتا. کفر بھی ہے شرک بھی ہے. اب مشیت کے تحت آپ کو آزادی ہے, اب آپ شرک کرنے جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو آپ کے دل کو وہیں بدل دے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کو کچھ کر دے, اس سے آپ رک جائیں نہ کر پائیں. یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. یہ مشیت. اس آیت میں جس بات کا ذکر ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا, وہ مشیت کا ذکر ہے. دوسری چیز ہے رضا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ سے خوش ہوتا ہے, حق سے خوش ہوتا ہے. اس میں اس کا ذکر نہیں ہے, اس میں مشیت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا نہیں. تو پیدا کرنے کا مطلب وہی ہے
کہ اپنی مشیت کے تحت بہت سارے لوگوں کو ایسے پیدا کیا ہے جو جہنم ہی میں جائیں گے. تو یہاں پیدائش پہ اصل فوکس ہے. پیدا کیا ہے جن کو، جناتوں اور انسانوں کو، وہ جہنم ہی میں جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے زید بھائی نے شروع میں بتا دیا، وہ بھی بہت آسان جواب ہے، یعنی اس سے آسان جواب ہے وہ سمجھنے والے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کر دیا ہے جو کہ اسے پہلے سے معلوم ہے. بس بات صرف اتنی سی ہے، نہ کہ یہ بتایا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ان کو جہنم میں ڈالنے کا. وہ اپنی مشیت کا ذکر کیا. اب آپ کاؤنٹر کریں. جی، کوئی آپ کا کاؤنٹر کوشچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور باقی اگر آپ کا سوال ہو کہ اسلام میں فری ول ہے یا نہیں، وہ تو آپ کی اسکرین پہ یہ 5 آیتیں لے کے آیا، جو 5 آیتوں میں کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتایا ہے کہ تمہیں فری ول دیا گیا ہے، اما شاکرین اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو. تو یہ ساری آیتیں واضح ہے کہ فری ول تو ہے.